اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی ملاقات جاوید ظفر صاحب سے کروائی تھی، لیکن اس ملاقات میں ہم نے اپنی گفتگو کو ایک خاص موضوع تک محدود رکھا تھا۔ ان کے والد گرامی جناب یوسف ظفر اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں ایک مشہور شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، براڈ کاسٹر بھی تھے، اور ان کی شہرت اور مقبولیت کے کئی حوالے تھے۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے جناب یوسف ظفر کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ویورز، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میری خوش قسمتی ہے جاوید ظفر پھر یہاں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آج ہم خود ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جاوید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے ہیں، مہربانی آپ کی۔ بہت عنایت، آپ کی عنایت ہے کہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جاوید ظفر سچی بات ہے ایک بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت کے مالک ہیں۔ میرا ان سے تعلق ایک تکلیق کا ہے، ایک دوست کا ہے، ایک مہربان دوست کا ہے۔ بعض ایسے واقعات ہیں جو شاید یہاں بیان کرنے مناسب نہ ہوں، ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اپنے دوستوں سے کتنی محبت اور بے لوث محبت کرتے ہیں۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ جاوید ظفر بنیادی طور پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے۔ انہوں نے یوں تو ایم اے انگریزی کیا تھا گارڈن کالج راولپنڈی سے، اور یہ بات ہے 1965 کی، یعنی اس سال جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی۔ اسی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر انہیں اس زمانے میں حکومت پاکستان کے ایک رسالہ پاکستان ٹوڈے پاکستان کوارٹرلی کے اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ وہی رسالہ ہے جس کی پہلی مدیرہ قرۃ العین حیدر تھی، اور بعد میں امجد علی اس کے مدیر رہے۔ ان کو اس رسالہ میں کام کرنے کا موقع ملا، پھر یہ گارڈن کالج میں پڑھاتے بھی رہے۔ اسی طرح بعض اور ذمہ داریاں ادا کرنے کا بھی انہیں موقع ملا، لیکن سی ایس ایس کے امتحان کی بنیاد پر جو 1966 میں ہوا، یہ پاکستان ٹیکسیشن سروس کے لیے منتخب ہوئے۔ لمبا کیریئر ہے، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ انہوں نے ملازمت کے دوران ایم اے اکنامکس بھی کیا ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ، پھر ایم اے پبلک ایڈمنسٹریشن بھی کیا، لیکن یہاں سے نہیں، کیلیفورنیا میں یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے ان کا ایم اے ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں، پھر انہیں ایم ایس سی ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز بھی کرنے کا موقع ملا۔ تو بڑے صاحب علم ہیں۔ یہ پہلو اہم بھی ہے، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے کہ ان کی سرکاری ملازمت کا عرصہ کیسا گزرا، کہاں کہاں رہے، اور اس زمانے کی کوئی تلخ اور شیریں دونوں یادیں
جو ان کے ذہن میں موجود ہوں وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں جاوید صاحب آپ کی اجازت سے، آئے تو محکمہ انکم ٹیکس میں تھے لیکن ان کی ملازمت کا زیادہ عرصہ محکمے سے باہر گزرا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائی طور پہ تھوڑا وقت انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں، پھر سینٹرل بورڈ آف ریونیو میں، پھر اکنامک افیئرز ڈویژن میں، پھر منسٹری آف ڈیفنس میں، پھر منسٹری آف فائنانس میں، مختلف جگہوں پہ یہ بطور ڈی ایس پی رہے یعنی ڈپٹی سیکرٹری، پھر بطور جوائنٹ سیکرٹری بھی رہے۔ منسٹری آف ڈیفنس میں انہیں آرمی، ایئر فورس، نیوی ان تینوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملتا رہا۔ یہ جوائنٹ سیکرٹری سول ایویشن بھی رہے، کئی وزارتوں کے یہ فائنینشیل ایڈوائزر رہے، اور ایک اہم بات یہ کہ یہ نیشنل ڈیفنس کالج جو اب شاید نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کہلاتا ہے اس کے ڈائریکٹنگ سٹاف پر بھی رہے۔ وہاں پر کوئی 20-22 ممبرز ہیں ڈائریکٹنگ سٹاف کے، زیادہ کا تعلق تو فوج سے ہی ہوتا ہے، لیکن جس زمانے میں یہ رہے 2 سویلینز تھے جو اس کالج یا اب یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی محنت کا، ان کی دیانتداری کا بہت اجر دیا اور انہیں گریڈ 22 بھی ملا۔ گریڈ 22 ملنے کے بعد یہ سیکرٹری رہے، ایک تو انوائرمنٹ ڈویژن کے اور ایک رورل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ، اس کے یہ سیکرٹری ہے۔ اس حیثیت میں انہیں بہت سے ایسے تجربے بھی ہوئے جو عام آدمی کو نہیں حاصل ہو پاتے۔ کوریڈورز آف پاور میں انہیں گھومنے پھرنے اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو اس وقت ہم اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ جب یہ نیشنل ڈیفنس کالج یا یونیورسٹی میں تھے تو انہی دنوں میں پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت ختم کر کے برسر اقتدار آئے تھے۔ تو جاوید صاحب وہ واقعہ آپ سنائیے ویورز کو، جب پرویز مشرف تشریف لائے آپ کے کالج میں، تو کیا اس کی تفصیل تھی؟ جی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں یہ ایک مروجہ طریقہ ہے کہ گریجویشن 1 سال کے بعد جب ہوتی ہے تو صدر مملکت اور آرمی چیف وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مشرف صاحب جب انہوں نے حکومت سنبھالی 1998 میں، تو 1999 کی گریجویشن میں یہ خطاب کرنے کے لیے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی آئے۔ ٹھیک۔ مجھے وارن کیا گیا کہ تم اکنامکس کے واحد ممبر ڈائریکٹنگ سٹاف ہو، تم نشانہ بنو گے صدر کی بہت ساری چیزوں کا، کیونکہ وہ اکنامکس کی کافی بریفنگ لے کر آئے۔ اچھا۔ تو ذرا ہوش و عقل سنبھال کے ٹھیک طریقے سے تیاری کر کے بیٹھنا۔ ٹھیک۔ ظاہر ہے ایک تو صدر اور دوسرا فوجی صدر، تو obviously ایک بڑا ذہن پہ ہوتا ہے خوف بھی اور بوجھ بھی۔ 2-3 راتیں ہم نے لگا کے جو ہمارا خیال تھا، لیکن مچ ٹو مائی سرپرائز جب انہوں نے تقریر شروع کی تو وہ ساری تقریر تقریباً اکانومی پر تھی۔ اچھا۔ اینڈ ہی ہیڈ بین سو ویل بریفڈ، ان کو امپورٹ کی فگر بھی پتہ ہے، ایکسپورٹ کی بھی فگر پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی شارٹ فال ہے۔ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو خیر نوٹ تو میں نے بنائے،
لیکن یہ تو میں نے آج تک کسی سربراہ مملکت سے یہ اتنی تفصیل سے باتیں سنی ہی نہیں تھیں. چہ جائے کہ ایک فوجی افسر اور فوجی افسروں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا ویسے بھی کافی موقع ملا. ٹھیک. میرے سفیر بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے جب میں کمرشل کاؤنسل تھا تھائی لینڈ میں. جی. تو بڑے نفیس اور اچھے لوگ، لیکن ظاہر ہے یہ ان کا شعبہ نہیں ہوتا. ہر ایک کی لمیٹیشنز بھی ہیں نا جی، لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. پھر اس پر ترا یہ ہے کہ جب وہ ان کی تقریر ختم ہوئی اور وہ لنچ، گریجویشن لنچ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ ساری فیکلٹی سے ایکسکلوسیو ملاقات کروں گا. انڈیویجولی؟ ایکسکلوسیولی، یعنی سارے صرف ممبر ڈائریکٹنگ اسٹاف ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں اکثر تو بریگیڈیئر سے، ہم صرف 2 لوگ، ایک فارن افیئرس کی نمائندہ خاتون تھیں فوزیہ نسرین جی، جو پہلے سفیر رہ چکی تھیں. ٹھیک. اور دوسرا میں جو کہ پہلے جوائنٹ سیکرٹری تھا منسٹری آف ڈیفینس میں بھی، اور اس سے پہلے خیر کچھ تھوڑا ہمیں فائنانس کا بھی پتا تھا. میں فائنینشیل ایڈوائزر رہ چکا تھا، کمرشل کاؤنسلر رہ چکا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے پھر کافی سوالات کیے. تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس میں مجھے توقف کرنا پڑتا، کیونکہ انکم ٹیکس میرا میدان تھا. آپ کی مصاحبت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا انکم ٹیکس میں. مہربانی. تو کافی باتیں ہوئیں اور بہت متاثر ہوا میں. صحیح آپ کو عرض کرتا ہوں، باوجود اس سے کہ ہم لوگ سینیکل تھے کہ بھئی فوجیوں کو کیا ہے اس کا اکانومی کا پتہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور اس میں تو بڑا وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب نیپولین کو ہرایا تھا جس برطانوی جرنیل نے، اس کا جب آڈٹ ہوا تو اس کے اوپر آبجیکشن لگے. تو کوئی پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ اور پینیز کا کوئی چکر تھا. تو اس سے جب سوال کیے گئے تو اس نے کہا مجھے جنگ جیتنے کے لیے یہاں رکھا گیا ہے، یہ پینیز اینڈ پنچنگ اینڈ شیلنگز کاؤنٹ کرنے کے لیے میرا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. لیکن باہر کیا، یہ بہت ایک اچھا تجربہ تھا میرا ان کے ساتھ. جاوید صاحب، یہ یقیناً ہمارے ویورز کے لیے ایک نئی بات ہوگی جو آپ نے بتائی ہے. آپ کا انٹریکشن یہ جو بعد میں ہمارے پرائم منسٹرز رہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، جی، مثلا جمالی صاحب جی، یا شوکت عزیز صاحب جی، یا باقی صاحبان، جی، تو شوکت عزیز صاحب تو جہاں تک میرا علم ہے پہلے فائنانس منسٹر تھے. جی بالکل. اور ایز فائنانس منسٹر آپ نے ان کے ماتحت شاید کام کیا؟ جی، یہ فائنانس منسٹر تھے اور میں اس زمانے میں ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ کا تھا. اچھا. تو ہدف میرے پہ ہی ہوتا تھا کیونکہ بجٹ ٹھیک ہے، کرکس ہے منسٹری آف فائنانس کا. جی. اور اس میں ایلوکیشنز کا بھی مسئلہ، پرائیورٹی کمیٹی کا میں چیئرمین تھا. سارے وہ جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے تھے جی، ان کی پریزنٹیشنز ہوتی تھیں اور ان کی ایلوکیشن کے اوپر کافی جھگڑے بھی ہوتے تھے. ٹھیک. کیونکہ لوگ، ساری منسٹریوں کے لوگ جب آتے تھے تو ان کے اپنے اپنے فیوریٹ پروجیکٹس، اور وہ بیچارے کافی محنت کر کے آتے تھے. ہاں، تیار ہو کے. تو خواہش یہ ان کی ہوتی تھی کہ جو ہم تقاضا کر رہے ہیں وہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب پرائیورٹی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے شروع کیا تو میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں تو پہلی دفعہ پرائیورٹی کمیٹی میں کبھی سائل بھی نہیں آیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا جی آپ دیکھیں گے بڑا ڈرامہ ہے، یہاں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. تو کیونکہ ایلوکیشن جب ہوتی ہے تو لوگ آپس میں راضی نہیں ہوتے ایک دوسرے سے. ٹھیک. تو میں نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جناح ہاسپٹل کے نیشنل کارڈیو واسکولر انسٹیٹیوٹ ہے، جی، اس کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو تھے انہوں نے سب سے پہلے پریزنٹیشن کی. وہ کراچی سے آئے تھے، ان کی ٹیم تھی، انہوں نے کافی بریفنگ دی، سلائیڈیں، پروجیکٹر، ان کے جو ماہرین تھے انہوں نے علیحدہ کافی وقت لگایا. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جناب ہماری ایلوکیشن. تو میں نے کہا سر آپ تشریف لائیں، اور میں نے ان کے لیے چائے منگوائی. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جس محنت سے یہ تیاری کی ہے اور جس مستعدی سے آپ آئے ہیں، اور آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ جو مریض کے لواحقین ہیں وہ آپ کے ایک ایک منٹ کے لیے
کتنے لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ کسی طرح ڈاکٹر صاحب سے ہمیں، ٹھیک، تو آپ نے یہ وقت ہمارے لیے صرف کیا. تو میری تو یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے میرے پاس اتنا کچھ ہو کہ جو آپ نے کہا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. لیکن آپ بھی ایک منتظم ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ ہمیشہ ڈیمانڈ سے محدود ہیں. تو آپ مجھے یہ استفسار نہ کریں کہ کتنی الوکیشن ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کر سکوں آپ کے جانے کے بعد. جاوید صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں. جی یہ بڑا اچھا واقعہ سنا رہے تھے. میری خواہش یہ تھی کہ آپ کا جو انٹریکشن یا ون آن ون ملاقات ہوئی وزرائے اعظم سے وغیرہ وغیرہ، جی جی اس کا کچھ احوال ہم سنیں آپ سے. تو جمالی صاحب سے کبھی موقع ملا آپ کو ون اینڈ ون ملاقات کا؟ جی جمالی صاحب وزیر اعظم تھے جب میں منسٹری میں تھا، اور ایک موقع یہ ملا کہ مجھے ایک دن حکم ملا کہ بھائی لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ایم این ایس کے پروجیکٹس ہیں جی پرائم منسٹر اس کی بریفنگ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مجھے یعنی دوپہر کو 3 بجے جب میں دفتر سے اٹھنے لگا تو کہا گیا کہ کل صبح میٹنگ ہے. تو عام طور پہ کیبنٹ کی میٹنگ میں سیکرٹری کو 3 ہفتے کا نوٹس دیا جاتا ہے. نہیں لیکن آپ نے بتایا تھا مجھے یاد پڑتا ہے، آپ نے تیاری کر لی اور آپ تشریف لے گئے اور میں نے وہاں آ کے پیش کیا ان کو اگلے دن. تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور پھر کہنے لگے کہ کتنے ایم این ایز نے آپ کو اپنی ڈیمانڈز دی ہیں. تو میں نے کہا جی ابھی تک تو کوئی 65-70 کے قریب ہی آئی ہیں، باقی ایم این ایس کی طرف سے تو ہم ان کو ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی کچھ نہیں آیا. جی. تو کہنے لگے کہ ہاؤ مچ ٹائم ہیو یو گیون دیم. اچھا. تو مجھے ایسے تھوڑی چلبلاہٹ، ہم ڈبیٹر تو رہ ہی چکے تھے. جی. تو میں نے کہا سر آئی ایم اے ہمبل پور سول سرونٹ آف پاکستان. It doesn't lie on me to prescribe specific dates to the elected representatives of the people of Pakistan. اور حقیقت بھی یہی ہے. حقیقت بھی یہی ہے. تو اس کے اوپر وہ مسکرائے تو کہنے لگے all right, give them only 15 days notice and if they don't comply by that time, disregard them. And thank you very much, done good work. اور شاباش بھی مل گئی، ہمارا کام بھی ٹھیک ہو گیا. تو اچھا تجربہ رہا ان کے ساتھ. جاوید صاحب آپ کو موقع ملا کمرشل کونسلر کے طور پر بھی. جی جی جی. اور آپ بینکاک میں رہے. جی. پر نمبر آف ایئرس کتنا عرصہ رہے وہاں پہ؟ میں تقریباً 5 برس مجھے رہنے کا موقع ملا، 1982 سے 1987 تک. اچھا. اور اس میں سب سے نوٹیبل چیز یہ تھی کہ جب میں وہاں پیش ہوا تو ہمارے سفیر تھے جنرل کمال متین الدین. ٹھیک ہے جی. اب میں تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ بھئی یہ جرنیل کے ساتھ میں گیا ہوں، لیکن آپ یقین کریں داؤد صاحب، میں نے اتنا نفیس آدمی زندگی میں کم دیکھے. واہ. صاف ستھرے شبنم کی طرح دھلے ہوئے، کلین اینڈ پالشڈ. واہ. اور انہوں نے مجھے بریفنگ دی اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اور اس میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری کاٹن ایکسپورٹس گزشتہ 9 سال سے بند ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ جو کنسائنمنٹ آئی تھی 9 سال پہلے، اس کی پیکنگ اتنی پور تھی کہ جب وہ بندرگاہ کے اوپر آف لوڈ ہوئی تو وہ روئی سارے اس کے اوپر پھیل گئی. اور تھائز اتنے سینسٹیو ہیں انہوں نے کہا نیور اگین. اچھا. تو اور کمرشل کاؤنسلر آتے رہے، میں نے بھی کوشش کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے کچھ. اچھا. تو یہ بات ہے 17 نومبر 1982 کی، میرا پہلا دن یہ انٹرویو ہوا. اچھا. یہ فرسٹ ڈے یہ بات ہو رہی. جی. میں نے سوچا چیلنج ہے تو چیلنج میں کر کے دیکھتے ہیں، کامیاب ہو گئے تو نمبر زیادہ بن جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو میں نے آگے فائلیں شائلیں دیکھی اور وہی بات جو تھی وہ صحیح تھی. تو میں نے جو ڈرائیور تھا ایمبیسی کا، اس کو میں نے کہا کہ یار مجھے لے چلو تم اس کے دفتر. وہ تو لوکل ہوگا نا وہاں کا؟ جی لوکل تھا، لوکل پاکستانی تھا. لوکل پاکستانی. اچھا. وہ وہاں پہ تھائیز 1 بولتا تھا تھائیوں کی طرح.
ٹھیک ہے لیکن ایمبیسی میں ڈرائیور تھا. ٹھیک. تو بغیر اپوائنٹمنٹ لیے میں چلا گیا اس کے دفتر. اچھا. تو جب میں وہاں گیا تو اس کی سیکرٹری نے بڑا منہ سا بنایا کہ جی آپ تھائی ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن تھی وہ ہمارے آفٹر مارکیٹ مترادف. اچھا. تو کہنے لگے کہ وہ تو مصروف ہے اور آپ اس طرح بغیر اپوائنٹمنٹ کے آ گئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ معلوم کر لیں ان سے, اگر وہ وقت دے دیں گے میں مل لوں گا, نہیں تو میں پھر کبھی آ جاؤں گا. دوبارہ آ جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. خیر انہوں نے بلا لیا مجھے, اور جب میں گیا تو میں نے وہ جو ایک روایتی سفارتی طریقہ ہوتا ہے کہ جی بڑا خوبصورت ملک ہے, اتنے پیارے لوگ ہیں آپ کے, اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بغیر اپوائنٹمنٹ کے آ گیا, لیکن میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے کہا کہ جی یہاں ان کا دفتر ہے اور ہمارے سے روابط ہے ان کے ساتھ, تو آئی couldn't help to just come over without appointment. بالکل ٹھیک. اس نے کہا اپوائنٹمنٹ کی تو کوئی اتنی بات نہیں ہے, ہمیں آپ سے شکوہ بہت ہے. وہی واقعہ دہرا دیا. اچھا. میں نے کہا جی مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسا ہوا, آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں میں دفتر میں اپنا ریکارڈ چیک کر لوں, کیونکہ میں تو پرسوں ہی تو آیا ہوں جی. تو اگلے ہفتے کا کو وقت دے دیں گے آپ مجھے. تو اس نے کہا جی آپ منڈے کو 12 بجے آ جائیے گا. ٹھیک. تو چیز تو باتیں تو مجھے ساری پتا تھیں, I had to pretend. ہاں ایک بہانہ ہی ہوتا ہے نا مزید. میں جب 11 بجے پہنچا اس کے پاس, اس دن مجھے اس نے چائے کے ساتھ کچھ پیسٹریاں بھی تھوڑی اور تھوڑی میری تواضع کی, اور کہنے لگا کہ یہ معاملہ ہے جی اس لیے ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا دیکھیں 9 سال پہلے کا پاکستان اور آج کے پاکستان میں بڑا فرق ہے, تو اگر آپ کو مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک سجیشن دے سکتا ہوں. اچھا یہ آف دی کف تھی جی. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ کہ آپ ایک 3 ممبر کا ڈیلیگیشن اپنی ایسوسی ایشن کا ہمارے خرچ کے اوپر پاکستان بھجوائیں. ٹھیک. اینڈ دے ول بی گیسٹ آف دی کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان. ٹھیک. تو میں آپ کو تعریف کروں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں جھوٹ سچ بول رہا ہے. آپ خود جائیں, لوگوں سے ملیں, آپ دیکھیں کہ اب پیکنگ کیسی ہو رہی ہے, گریڈنگ کیسی ہو رہی ہے, کلاسیفیکیشن کیسی. دل کرے گا تو خرید لیجیے گا, نہیں دل کرے گا تو آئیں گے واپس آ جائیں, چائے پی لیں گے. بالکل ٹھیک. کہنے لگے یو مین کہ یو ول فائنینس اٹ؟ میں نے کہا یس وی ول فائنینس اٹ. نہ میں نے ایمبیسڈر سے پوچھا تھا, نہ میں نے کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن سے یہ بات کی تھی, بلف جس کو کہتے ہیں نا. ٹھیک. تو کہنے لگا کہ اچھا ہماری وہ ایسوسی ایشن کا ہم جلسہ بلاتے ہیں تو وہ جمعے کو ہم ملتے ہیں, تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک. میں نے کہا اگر آپ جلسہ بلا ہی رہے ہیں تو گیو می دی آنر آف ہوسٹنگ دا لنچ. اچھا. اور تھائز آپ کو پتہ ہی شاید یہ نہیں, بیئر کے بڑے شوقین ہیں. اچھا. تو میں نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں کہ یہاں کون سی جگہ اچھی ہے, جون سی جگہ آپ کو پسند ہے وہ آپ چن لیں, ادھر ہم آ جائیں گے. پہلے تو بڑے خوش ہوئے کہ جی ہمیں تو ایک پارٹی شارٹی بھی ہو گئی, میں بھی پہنچ گیا ادھر. بڑا تماشا لگا ہوا, ہر کوئی یو ول فائنینس, گورنمنٹ ول فائنینس. اور میں کہا یار بالکل ایگزیکٹلی. ان کا جی ٹھیک ہے, آل رائٹ وی آر پریپیئرڈ, وی ول سینڈ دی ڈیلیگیشن. میں آیا ایمبیسی اور میں نے جنرل صاحب سے کہا کہ جی یہ میں کیا آیا ہوں, آپ کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کی چیئرمین غالباً کوئی مشتاق صاحب تھے اس وقت کے سول سرونٹ سے. اچھا. وہ اس کے چیئرمین تھے. تو انہوں نے, میں نے کہا انہوں نے بھی مجھ سے یہ بات کی تھی. ٹھیک. آپ ان کا فون ملائیں اور بات کر کے میری بھی بات کرائیں. ٹھیک. انہوں نے فون کر کے ملایا اور میری بات کرائی. تو میں نے کہا جی میں یہ آفر دے آیا ہوں, اب آپ میری عزت رکھیں یا اپنے ملک کی عزت رکھیں, بالکل تو اس کو آنر کر دیں. لیکن اگر آپ نے اس کو آنر نہیں کیا تو آپ کی کاٹن کبھی بھی نہیں بکے گی ادھر. صحیح کہا. اس نے کہا یار تم نے تو کمال کر دیا, تم 3 کے بجائے 5 کو بھجواؤ, ہم پوری طرح تیار ہیں. قصہ مختصر کہ 17 نومبر کو میں پہنچا اور 7 دسمبر کو ڈیلیگیشن پاکستان آ گیا. اچھا. اور یہ 1 ہفتہ یہاں رہے اور $30 ملین کی ڈیل سائن کر کے گئے. بہت خوب. اس کے بعد میں وہاں 5 برس رہا.
ہر مہینے ایکسپورٹ ہماری بڑھتی رہی، خوب. مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑا، ایکسپورٹ بڑھتی رہی، میرے نمبر بنتے رہے. جاوید صاحب یہ جو واقعہ آپ نے سنایا ہے یہ ہمارے بیوروکریٹس کے لیے بھی جی اور باقی لوگوں کے لیے بھی بہت ایک اس میں سبق ہے. جی وہ تو جو بھی ہوا، پیکنگ مٹیریل خراب تھا یا اس میں کوئی بددیانتی تھی، I don't know. لیکن اس کے بعد تعلقات کو استوار کرنے میں آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یقیناً آزمودہ ہے. ایسے ہی تعلقات بنائے جاتے ہیں اور تعلقات کو بہتر کیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک کارنامہ ہے اور اس کا ذکر ہونا چاہیے، چرچا ہونا چاہیے. اور اب تو بہت سے ملکوں میں ہمارے کمرشل کونسلز موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف سے بہت کوئی حوصلہ افزا رپورٹس نہیں آتی. نتیجہ ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہیں، اور وہ جو اس سے توازن میں خرابیاں ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں. تو یہ آپ نے بہت دلچسپ واقعہ سنایا. آپ نے پرویز مشرف کا ذکر کیا، پھر جمالی صاحب کے ساتھ بھی ایک ملاقات کا ذکر کیا. کوئی اور واقعہ ویورز کی دلچسپی کے لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت؟ واقعات تو کافی ہیں. کوئی ایک آدھ سنا دیجیے. پروگرام نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدھ مکمل نہیں ہو سکے گا. نہیں آپ سنائیں، ایک آدھ واقعہ سنا دیجیے، اس کے بعد پھر کوئی اور بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس طرح کیبنٹ میٹنگ جب ہوا کرتی تھیں تو عام طور پہ ایڈیشنل سیکرٹری تو نہیں جاتے تھے، اس میں منسٹر جاتے تھے، سیکرٹری جایا کرتے تھے. ایک میٹنگ ایسی تھی کہ جس میں شوکت عزیز صاحب ایز فائنانس منسٹر اینڈ یونس خان ایز سیکرٹری both were not there. Both were not there. Not there. اور I was acting secretary in their absence. تو مجھے وہاں جانا پڑ گیا. اب وہاں پہ طریقہ یہ تھا کہ ان کی جو ٹیم ہوتی تھی یونس خان کی اور شوکت عزیز کی اور ایک سیکرٹری جنرل معین افضل صاحب، معین افضل، ہاں جی، one of the finest civil servants that I have ever served under. ٹھیک. اس میں انہوں نے یہ اپنا ایلوکیشن کے اوپر جو چیئرمین وابڈا تھے انہوں نے کہا کہ جی وابڈا کے پروجیکٹ کے لیے فائنانس منسٹری ہمیں پیسے نہیں دیتی. تو فائنانس تو ظاہر ہے ہمیشہ ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ جی پیسے کم، پیسے ہوتے ہی کم ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی فائنانس سے کون ہے؟ تو میں نے کہا جی میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی. تو میں نے لکیلی چونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کام کیا ہوا تھا اور بہت سارے بریگیڈیئرس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں بعد میں جنرل بھی بنے، ٹھیک، تو مجھے کوئی وردی کا حجاب تک اتنا نہیں تھا. ٹھیک. تو میں نے چھوٹتے ہی کہا، میں نے کہا سر وابڈا has the power to switch on and or switch off the lights. They have so many unaccumulated areas which far exceed the collection that they make. ٹھیک بات ہے. So why can't they collect what they have to collect? As you know very well, the resources are very limited. But if they enforce and raise their revenues from the outstanding dues, ہاں ریکوری کریں ان میں سے. they will be in surplus. کریکٹ. تو انہوں نے چیئرمین کو کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے، آپ اپنا کلیکشن سسٹم ٹھیک کریں، فائنانس ٹھیک کہتے ہیں، ہمارا کام ٹھیک ہو گیا. تو اب شوکت عزیز آئے تو میں نے کہا جی یہ بات ہوئی تھی تو میں نے تو یہ کہہ دیا. کہنے لگے یار تم کہہ سکتے ہو، میں تو شاید نہ کہتا. جاوید ظفر صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کامسیٹ میں MBA کلاسز کو پڑھاتے رہے ہیں، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، پورے 15 سال. جاوید صاحب اس زمانے کے کوئی ایکسپیرینسز آپ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور میرے دل کی آواز ہے. یہ یونیورسٹی میں پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا. جب یہ موقع ملا تو حالانکہ میں تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے، لیکن کچھ چیزیں مشترک تھیں.
پبلک اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں. تو میں نے کافی محنت سے تیاری کی کہ کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جو سیکرٹری لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں یہ نوکریوں کے لیے آگے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں. تو میں نے باقاعدہ سلائڈیں وغیرہ بنائی اور سارا کچھ. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آئی ہیڈ سچ اے گڈ باڈی آف اسٹوڈنٹس. اور جتنی عزت انہوں نے مجھے دی ہے مجھے 37 سال کی نوکری میں سرکاری نوکری میں اتنی عزت شاید نہیں ملی. جہاں بھی کوئی مجھے پرانا میرا اسٹوڈنٹ ملتا ہے وہ بالکل ایک تابع دار مرغے کی طرح سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. سر آپ کو یاد نہیں تھا میں آپ کی کلاس میں تھا, اور کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیتا ہے. 50 سال پر آئے, زندگی کا بڑا حسین وقت تھا. میں خدا بند قدوس کا جتنا شکر کروں کم ہے, کیونکہ یہ سب اس ملک کی بدولت ہے. ورنہ مسلمان تو جوتیاں چٹھاتے پھرتے تھے, ان کو کلرکیاں نہیں ملا کرتی تھیں. یہاں اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا, اور اتنی ویرائٹی دی اور اتنی عزت دی. اللہ کا بڑا شکر ہے. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویورز, جاوید صاحب کی باتیں بہت دلچسپ ہیں اور مزید بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن پھر وہی بات کمی وقت آڑے آ جاتی ہے. تو جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد فرمایا. تھینک یو ویری مچ. خدا